اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ اس کو آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس واقعے سے کچھ لیسنز لرن کریں گے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بیسکلی امام قرطبی رحمہ اللہ بڑے معروف امام ہیں جن کی تفسیر ہے الجامع لاحکام القرآن، جس کا دوسرا نام تفسیر قرطبی ہے۔ یہ بیسکلی انہوں نے ذکر کیا اپنی تفسیر کے اندر، اور بھی کچھ مفسرین نے اس کو ذکر کیا، ایک تاریخی واقعہ، اور یہ ایک ایسے نوجوان کا واقعہ ہے جو کہ اپنی امانت داری میں، اپنی دیانت داری میں، اپنی نیکی میں بڑا معروف تھا، اور لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس کے اس کیریکٹر کی وجہ سے اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو باقاعدہ مسجد کی امامت اور اذان کی جو ذمہ داری ہے وہ سونپی گئی تھی۔ تو جو شہر کی سب سے بڑی مسجد تھی اس میں اس کو امام مقرر کیا گیا اور مؤذن مقرر کیا گیا۔ تو پرانے زمانے میں جو مسجدوں کے اندر جو مینار ہوتے تھے وہ بیسکلی، بلکہ میناروں کا جو مقصد ہے اصل میں، وہ میناروں کا مقصد ہی بیسکلی اذان کے لیے ہوتے تھے پہلے مینار، یعنی اب تو ہمارے ہاں تو ایک سمبل بن گیا مینار، اس سے ایک پہچان ہو جاتی ہے مسجد کی، لیکن پرانے زمانے میں بیسکلی لوگ مینار پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے، اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ آواز پھیلتی تھی، اور کیونکہ شہر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بستیاں چھوٹی ہوتی تھی، تو لوگوں کو آواز آ جاتی تھی۔ تو اسی طریقے سے وہ مینار پہ چڑھا، تو مینار پہ ظاہر ہے جب بندہ اونچی جگہ پہ ہوتا ہے تو پورا شہر آلموسٹ نظر آتا ہے۔ تو مسجد کے جو قرب و جوار میں ایک گھر تھا، وہاں پہ اس کی نظر پڑی، اور اس نے کیا دیکھا کہ اس گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکی تھی، اور اوپر سے اس نے دیکھا، اس کو نہیں پتا تھا، وہ اپنا کام کر رہی تھی، اور اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اور وہ اتنا اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا، اتنا متاثر ہوا کہ وہ اذان کے بعد فوراً سیدھا اس کے پاس گیا، اس کے گھر میں، اور گھر جا کے اس کا دروازہ ناک کیا۔ ناک کرنے کے بعد وہ جو خاتون جو لڑکی تھی وہ باہر آئی، تو جب اس کو قریب سے دیکھا تو اور بہت متاثر ہوا، اس کی حسن کے اندر ایک قسم کا آپ سمجھ لیں وہ پھنس گیا۔ تو اس نے کہا کہ اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ شادی شدہ؟ اس نے کہا نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں کرسچن ہوں، میں عیسائی ہوں، اور وعلیکم السلام، میرے والد جو ہیں وہ بہت ڈیواؤٹ کرسچن ہیں، یعنی بہت پریکٹسنگ کرسچن ہے، سیکولر نہیں ہے، تو وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ میں کسی مسلمان سے شادی کر لوں۔ اگرچہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کر سکتا ہے، شرط یہ کہ وہ خاتون جو ہے حفاظت کرنے والی ہو، پاک پاس خاتون ہو، تو وہ کسی کرسچن یا پھر یہودی خاتون سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے والد جو ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ میں بتائیں آپ کے والد کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا وہ متاثر ہوا اس سے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ تھا بیسکلی یہ، ٹھیک ہے، ایک دم اتنا زیادہ متاثر ہوا۔ تو اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے شادی کرنے کا مجھ سے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ میں تو مسلمان نہیں ہو سکتی، میں تو تصور نہیں مسلمان ہو جاؤ، میرے والد جو ہیں وہ ہماری شادی نہیں کریں گے۔ اگر تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پھر ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری شادی ہو سکتی۔ تو ہوا یہ کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اتنا زیادہ انفلوئنس تھا اس محبت کے اندر، اس عشق کے اندر، کہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا اور وہ عیسائی ہو گیا، اور عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے پیغام بھیجا رشتے کا، اور بڑی بات ہے کہ اس لڑکی نے قبول کر لیا، اس کے والد نے بھی قبول کر دیا، اور ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ لیکن فرماتے ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ جب اسے نکاح ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد جب وہ اپنی بیوی کے پاس جا رہا تھا تو سیڑھیاں تھیں اس کے اوپر نا، گھر کے اوپر چڑھنے کے لیے، ذرا گھر تھوڑی اونچی جگہ پہ تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، تو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ گرا، اور اس کے سر پہ چوٹ آئی، اور ایسی سینسیٹیو جگہ پہ چوٹ آئی کہ آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔
اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں ثم نعوذ باللہ من سوء العاقبہ و سوء الخاتمہ. تو امام قرطبی کہتے ہیں کہ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے برے انجام سے بچنے کی. تو اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ جو محبت ہے نا، جو یہ عشق ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ بہت سینسٹیو پارٹ بھی ہے، یعنی یہ بہت سینسٹیو چیز بھی ہے. سینسٹیو ان اے سینس کہ آپ دیکھیں کہ اللہ معاف کرے، جیسے یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ تو ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اور بھی بہت سی مثالیں آپ کو اپنے ارد گرد ملیں گی. اور آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں سارے، تو آپ کی زندگی میں اگر واقعہ نہیں ہوا تو آپ کے دوستوں میں، فرینڈس کے اندر یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی. مطلب میں نے بھی بڑی دیکھی کہ اس کے اندر جو میں نے دیکھا اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، لٹرلی پوری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اور پوری زندگی ریگریٹ اور ایک مایوسی کے ساتھ گزر جاتی ہے. لیکن ہم اسی کے بارے میں اتنے ہی لاپرواہ ہیں. یعنی ہم سب اس کی پرابلمس کو تو سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک پرابلمٹک چیز بن سکتی ہے ہمارے لیے، لیکن کبھی بھی ہم نے اس بارے میں ایسی حساسیت کا اور سینسٹیوٹی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہم سمجھیں کہ یار ہم نے اس سے بچنا بھی ہے. میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے جو واقعی اس بارے میں کنسرنڈ ہو کہ ہم نے اس چیز سے بچنا ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات میں کہ بالکل یہ کہنا کہ محبت ہوتی بالکل نہیں ہے، یہ بھی میرا خیال ہے صحیح بات نہیں ہے اتنی. اور یہ کہنا کہ محبت صرف یعنی ہمیشہ صرف ہوتی ہے، بندہ کر نہیں سکتا، یہ بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی اوور ریٹڈ. یعنی دا پاتھ از ان دا مڈل، دا ٹروتھ از ان دا مڈل. اور میں سمجھتا ہوں کہ پسند جو ہے نا، اگر ہم پسند اور محبت میں تھوڑا فرق کر لیں تو شاید یہ چیز زیادہ بہتر سمجھ آ جائے ہمیں. میں سمجھتا ہوں کہ پسند تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس پسند کو محبت میں کنورٹ کرنا نا، یہ بیسکلی انسان کے اختیار میں. پسند تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، انسان کو آ بھی سکتی ہے، کیونکہ انسان کی جو ہے وہ اختیار اس چیز میں نہیں ہے. لیکن اس پسند کو محبت میں کنورٹ کرنا، یہ کئی دفعہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. جب آپ اس کے بارے میں کانسٹنٹلی سوچنا شروع کر دیں گے، کانسٹنٹلی اس کو فیس بک پہ سٹاک کرنا شروع کر دیں گے، اگر آپ کے پاس اختیار ہے، یا کسی نہ کسی لیول پہ اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کسی بھی لیول، چاہے وہ بندہ ان میرڈ ہے یا میرڈ، یہ دونوں کے لیے بات میں کر رہا ہوں، تو نیچرلی جتنا آپ اس کے اوپر سوچیں گے، جتنے تھاٹس بار بار آپ اس کے بارے میں لے کے آئیں گے، اتنی ہی زیادہ محبت اس کے بارے میں بڑھنا شروع ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایکسیسولی محبت کا شکار ہوتے ہیں، اس میں ان کا اپنا بھی قصور ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ کہ شروع میں جب انسان کو نئی محبت ہونا شروع ہوتی ہے تو اس وقت انسان کے لیے اس سے نکلنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب انسان بہت زیادہ اس کے اندر ایک ایموشنل انویسٹمنٹ کر لیتا ہے، ایموشنل انویسٹمنٹ اپنی طرف سے بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اپوزٹ سائڈ کی طرف سے بھی ہوتی ہے. آپ نے میسج کیا تو رسپانس نہ ملا تو آبویسلی آپ کانسٹنٹلی کری جا رہے ہیں، سوچی جا رہے ہیں، اپنے دل میں اس کے لیے اشعار بھی آپ کے دل میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خوابوں میں بھی آ رہی ہے وہ خاتون. اور اس کے بعد یہ اب آپ اپنے آپ کو ری انفورس کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں ہاں مجھے اس سے محبت ہے، اور آپ کا دماغ اور آپ کا دل اس کے اوپر فکسیٹ ہوتا جا رہا ہے. اب اگر اس کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیو رسپانس ملنا شروع مل جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ری انفورسمنٹ زیادہ ہوگی، اور ایک وقت آئے گا کہ اتنے زیادہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا اس کو چھوڑنا، پھر واقعی آپ کے لیے وہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہوگا. پھر آپ کی زندگی سب کچھ وہی ہوگی، زندگی کا محور وہی ہوگا. تو یہ بہت ضروری بات ہے کہ اپنے آپ کو فتنے سے بچانا، اور اگر آ گیا تو فوراً اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کرنا، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا. ہم اپنے آپ کو بہت اچھی طرح ڈسٹریکٹ کرتے ہیں پورے دن میں، ہمیں بہت اچھا یعنی ون تھنگ دیٹ وی آر گڈ ایٹ ان ٹوڈے از ڈسٹریکشن. ہر بندے کو یہ تو ایسی اسکل ہے جو ہم میں سے ہر بندے کے پاس ہے. لیکن یہ جو موقع جہاں پہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہیے، وہاں پہ ہم نہیں کر پاتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، اس کے لیے تباہی ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے. اور دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں دیکھیں یہ کیوں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں اتنا کیا ایشو ہے. بھئی ایشو ہے، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے نصیب میں ہو. اگر تو آپ کی گارنٹی ہو نا آپ کے پاس کہ یہ میرے نصیب میں ہے، گارنٹی تو دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے، آپ کی زندگی کی گارنٹی نہیں. تو جب آپ کو گارنٹی اس بات کی نہیں ہے تو آپ کیسے ایموشنل انویسٹمنٹ اس پہ اتنی کر سکتے ہیں. تو ایک سین آدمی، ایک سمجھدار آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ کرے گا، وہ کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں نہیں پڑے گا انلیس کہ گارنٹی مل جائے. گارنٹی کی تبھی ہو سکتی ہے جب انسان کی شادی ہو جائے، آپ کا نکاح ہو گیا. اب آپ کو شریعت نہ صرف اجازت دیتی بلکہ شریعت حکم دیتی
میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اپنی بیوی سے محبت کرنا یہ ضروری نہیں بلکہ فرض سمجھ لیں اس کو, یہ فرض ہے ایک قسم کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو شادی کے مقاصد بیان کیے ہیں نا, اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ سورۃ الروم کے اندر وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. پہلی چیز سکون, یعنی شادی کا پہلا مقصد کیا ہے, اور اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے, یعنی کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے, یعنی جس سے لوگوں کے لیے سائنس ہوتے ہیں لرن کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں میری نشانی اس بات میں ہے کہ اللہ نے تم میں سے اللہ نے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا, یعنی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا. اچھا پھر کیا فرمایا, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اور شادی کس لیے تمہیں کروائی, آپس میں ایک دوسرے کو رشتے کے ساتھ کس طرح جوڑا, اور اس کا مقصد کیا تھا, پہلی چیز تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. سکون سے مراد یہاں پہ کیا ہے, جیسے علماء بیان کرتے ہیں اس سے مراد جسمانی سکون. تو ظاہر ہے فزیکل ڈیزائرز ایک بندے کی, ایک مرد کی اور ایک عورت کی, وہ ضرورت ہے, اور وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ نے بیوی رکھی ہے. تو ڈیفینیٹلی اسی لیے اس کو بہت اہمیت بھی دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کوئی بندہ یہ سمجھانا کہ نہیں مجھے تو کچھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے زیادہ, وہ یہ کہتے ہیں یار مجھے نہیں اس میں کوئی مسئلہ, میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے نا, کہ کیوں انٹرسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار مجھے اس میں کوئی نہیں, یہ ہے اور ضروری ہے, یہ انسان کی نیچرل, یہ انسان کی ضرورت اور ڈیزائر ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, دوسری چیز ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, پھر ہے مودت, محبت. مودت اور محبت جو ہے یہ دوسرا بڑا مقصد, اور تیسری چیز رحمت, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ. تو مودت جو ہے نا اسے کہتے ہیں محبت کو. تو ایک آپ کی فزیکل نیڈ ہے اور ایک آپ کی ایموشنل نیڈ ہے. تو ایموشنل نیڈ کو سیٹسفائی کرنا یہ میاں بیوی کے لیے ضروری ہے, جس طریقے سے جسمانی نیڈ کو مرد کے لیے بھی ضرورت ہے, ضروری ہے, اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ کیا کریں کہ جب اپنے اسپاؤس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے یا کرتی ہے کہ وہ اس کو فزیکل جو لذت ہے یا پھر وہ اس کی نیڈ کو پورا کرے, بالکل اسی طریقے سے ایموشنل نیڈس کو بھی پورا کرنا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ انسان کے اختیار میں, یہ بات غلط ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی میرے اختیار میں نہیں, ایسی بات نہیں. محبت کرنا انسان کے اختیار میں, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ محبت کی جا سکتی ہے. آپ ایک چیز کے بارے میں پازیٹو سوچنا شروع کر دیں, اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیں, آپ فیل کریں گے کہ یو اسٹارٹ فیلنگ گڈ اباؤٹ دیٹ پرسن. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے, اگر دیکھیں اگر انسان کے اختیار میں نہ ہوتا کہ میں کسی بندے کے بارے میں اچھا سوچ سکوں, تو اللہ تعالیٰ نے بد زنی کو کیوں گناہ قرار دیا ہوتا. ان بعض الظن اثم, قرآن کہتا ہے سورہ حجرات میں. اور حسن ظن رکھنا, اچھا اوپینین رکھنا کسی کے بارے میں, اس کو نیکی کہا. کیوں کہا, اگر انسان کے اختیار میں نہ ہوتا تو. نیکی اور گناہ کا تصور تبھی ہوتا ہے جب انسان کے پاس کوئی چیز اختیار میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے اختیار میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے اندر نیکی اور گناہ کا تصور وہاں پہ اپلائی نہیں ہوتا, وہاں پہ رول, ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات تو یہ, تو یہاں پہ محبت ضروری ہے اور وہاں پہ محبت کی جا سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے, شادی سے پہلے یہ محبت آپ کے لیے نقصان دہ, اور یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ تباہ کن ہو سکتی ہے, کیونکہ نہ صرف اس سے دین تباہ ہو جائے گا, دنیا تباہ ہو جاتی ہے, بلکہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے اگر انسان کوئی گناہ کر لے اس کی وجہ سے, تو پھر اللہ معاف کرے جہنم ہے انسان کے لیے, بہت بڑی آزمائش ہے. حدیث میں باقاعدہ گناہ زانیوں کی جو سزا ہے کبھی آپ پڑھیں کہ جہنم میں ان کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انسان کو دیکھنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی بھی اس سے تباہ ہونے کے, یعنی اس میں خدشہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں نا, اللہ معاف کرے, میڈیا نے بہت زیادہ ایک غلط پکچر پینٹ کی ہے لو کے بارے میں, شادی سے پہلے, خاص طور پہ شادی سے پہلے کی بات ہے. اچھا عجیب بات ہے, میاں بیوی کی محبت کے اوپر آپ کو بہت کم کنٹینٹ ملتا ہے کہ اس کو ایک آئیڈیل محبت دکھائے. آپ کو بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں, ڈرامے ایسے نہیں ملتے. ساری موویاں, فلمیں بالی ووڈ کس چیز پہ ہے, اور جب شادی شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے, ضلالت دکھاتے. یا پھر اللہ معاف کرے پوسٹ میرٹل افیئرس کو. ایک مجھے آج سے بہت پہلے, مجھے یاد نہیں ہے, کہ ایک مووی تھی بالی ووڈ کی, آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی, مجھے یاد نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا شکر ہے مجھے اس طرح کی چیزیں, مجھے خاص طور پہ بالی ووڈ ویسے بھی نہیں پسند تھا. تو مجھے یاد ہے, لیکن ایک مووی میں نے دیکھی, بہت ایک دو موویز دیکھی تھی, اس میں ایک مووی دیکھی تھی بہت پہلے, مجھے یاد ہے, اس کے اندر ایک پوسٹ میرٹل افیئر ہوتا ہے, اور پوری جو مووی ہے اس کے اندر وہ اس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا کہ لٹرلی جو میاں, جو ایکچوئل اسپاؤسز تھے نا دونوں کے, لڑکی کا بھی اور لڑکے کا بھی, وہ جو اسپاؤس تھے وہ ایول تھے, ان کی فیملیز ایول تھیں,
اور ان دونوں کی آپس میں محبت, اٹ واز لائک سبحان اللہ یار کیا بات ہے, یعنی پیپل وڈ سمپتھائز ود دیم, امیجن کریں. اور پوسٹ پیرنٹ کوئی شاہ رخ خان بھی تھا اس میں, مجھے لگتا ہے بہت پرانی اس کی, اس ٹائم جب یہ بوڑھا, اب تو کافی بوڑھا ہو گیا, پرانی موویز میں سے تھے, بڑی مشہور ہوئی تھی وہ مووی. تو میں یہ سوچ رہا تھا, میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کس چیز کی. پھر اس طریقے سے یہ آپ نے بہت زیادہ اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, محبت ایک عبادت ہے, اور خاص طور پہ بالی ووڈ تو اس چیز کو بہت زیادہ پرچار کرتا ہے کہ جی محبت جو ہے, محبت میں کیا گناہ ہے, تو عبادت ہے, یہ تو نیکی ہے. اور اس پہ اللہ معاف کرے ایسے ایسے گانے موجود ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ ایک وہ بندہ یا بندی جو 24 گھنٹے بالی ووڈ کنزیوم کر رہا ہے, کر رہی ہے, تو وہ کبھی بھی نہیں سوچے گی اس کو غلط ہے. شی وڈ ایکچولی سیک فار اٹ. اور اللہ معاف کرے ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں, اللہ معاف کرے ایسے دور میں گزر رہے ہیں کہ پیرنٹس خود, میں کئی کیسز کو جانتا ہوں جس میں پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں بیٹا جا کے ڈھونڈ لو اپنے لیے کچھ. امیجن کریں یار اخی, یعنی یہ لیول آ گیا ڈیٹیوریشن کا کہ باقاعدہ پیرنٹس ہی ایکسپیکٹ ہیں. تو آپ کے خیال میں وہ بچی کیسے ڈھونڈے گی؟ وہ کوئی آڈیشن لے گی, اللہ معاف کرے کہ بیٹھے گی ٹیبل پہ اور جی آئیں جی آڈیشن کے لیے, ایسے ہوگی؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ کس طرح ہوگا؟ اور لڑکے کس طرح ہوں گے؟ دے وڈ ٹیسٹ ایچ ادر, رائٹ, ٹھیک ہے, اور وہ پھر جانیں گے اور ٹیسٹ ہوگا, پھر بڑا کچھ ہوگا, اور اس کے بعد جا کے پھر کیا ہوگا, فیصلہ ہوگا. اللہ معاف کرے وہ ایسا ہو نہیں سکتا. اس ٹائم جب پھر وہ جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے, انسان پھر کہتا ہے مجھے کیا, مجھے کیوں, میں اس کے ساتھ کیوں باؤنڈ ہوں, سیدھی سی بات ہے. تو عجیب بات, اللہ معاف کرے کہ ایک میڈیا نے ایک غلط تصور جو ہے پیش کیا. تو یاد رکھیے گا, شادی سے پہلے محبت وہ اگر انسان ول کرے تو وہ گناہ بھی بن سکتا ہے انسان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی. ہاں اگر انسان کے اختیار میں نہیں, جیسے میں نے آپ کو پسند کیا, انسان کو پسند آ گئی, اب انسان اس سے لڑ رہا ہے, وہ ایک ایسے ہی ہے, وہ ایک بیماری, ایک آزمائش ہے جو انسان کے اوپر پڑ گئی. اب انسان نے اس سے نکلنا ہے, یہ انسان کا چیلنج ہے, یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک آزمائش اور ایک چیلنج اور ایک ٹیسٹ آ گیا. لیکن اس کو امبریس کرنا محبت کو, اور اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا, سبحان اللہ, یہ نقصان دہ ہے اور یہ غلط ہے. آئیے میں آپ کو کانسیکوینسز بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے کیوں یہ غلط ہے. سب سے پہلے تو انفارچونیٹلی میں یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو یہ صحیح غلط ہے. لوگ یہ نہیں مانتے کہ ایکچولی میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر دیا تو اس کے نیچے کمنٹس آئے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں محبت گئی, محبت اتنا اچھا ورڈ ہے, یہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں محبت تو بالکل, یعنی لوگ نہیں مانتے اس چیز کو. پہلی چیز تو دیکھیں, سب سے پہلی بات کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے. سب سے پہلی بات کیونکہ جو بھی محبت کے بعد کے کام ہوں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ سچی محبت کرے, پراپر محبت کرے, اور وہ کہے میری محبت کا کمال یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بالکل نیکی والے کام, میں اس کو بالکل کبھی فون نہیں کروں گا, کانٹیکٹ نہیں کروں گا, میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ بتاتا ہوں, یہ قول ہے غالباً امام ابن قیم رحمہ اللہ کا. وہ ادھر دیکھیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ العشق مرکب من امرین, عشق جو ہے وہ دو چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے, مرکب ہے, دو چیزیں مل کے عشق بنتی ہیں. پہلی استحسان للمعشوق, جو معشوق ہے اس کے بارے میں بہت اچھا ایک امیج آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا, ڈے ڈریمنگ اس کے بارے میں آپ شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری وطمع فی الوصول الیہ, اور لالچ اور چاہت, ڈیزائر, اسٹرانگ ڈیزائر کس چیز کی, پیشن ہونا کس چیز کا, کہ وہ مجھے مل بھی جائے. یہ امپاسبل بات ہے کہ آپ کو ایک ایسی خاموش محبت ہے اور آپ ایسی یعنی ریئل لو اور محبت میں گرفتار ہیں اور 24 گھنٹے آپ ڈے ڈریمنگ کر رہے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں جی مجھے وہ بندہ ملے نا, کوئی مسئلہ نہیں. It doesn't make sense. ٹھیک ہے نا. ہوگا یہ کہ جب محبت ہوگی تو چاہت اس کے ساتھ امپیریٹو اور نیسیسری ہے کہ کیا آپ اسے ایکوائر کرنے کی کوشش کریں گے, اور ایکوائر کرنے کا جو پروسیس ہے وہ سارا پروسیس کیا ہے, الا یہ کہ بہت ہی کوئی بندہ نیک ہو, ایکسیپشنل کیسز مل جائیں گے جس میں کیا ہے کہ ایک بندہ کیا کرے, وہ جا کے اپنے والد سے, والدہ کے تھرو یہ کروائے. بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں, بہت کم ایسے کیسز ہیں. لیکن انسان بہت ولنریبل ہے, ایموشنلی بہت زیادہ ولنریبل ہے, خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ ولنریبل ہے اس حوالے سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی معصیت اور اس میں بھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے محبت اتنی لیول کی بڑھ جاتی ہے کہ وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ شرک تک پہنچ جاتی, کفر تک بات پہنچ جاتی. قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ ایک شرک فی المحبہ بھی ہوتا ہے. ایک شرک کی مختلف اقسام ہیں, ایک محبت میں بھی شرک ہوتا ہے. اور وہ قرآن مجید کی کون سی آیت ذکر کرتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ. کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے بڑھ کر دوسروں سے محبت کرتے ہیں.
اور مومن اور اہل ایمان جو ہوتے ہیں جن کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، باقی ساری محبتیں وہ سے نیچے ہوتی ہیں. تو ایک لیول عشق اور محبت کا امام نے قیم کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک بندہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ کی محبت اس کے لیے کم ہو جاتی ہے، پھر وہ باقاعدہ شرک اور کفر تک بات پہنچ جاتی ہے. اللہ معاف کرے. یہ آپ ان کو دیکھیں، امام نے قیم نے اس پہ بہت لکھا ہے. اس پہ ان کی ملٹیپل بکس ہیں، ایک تو بک پوری محبت کے اوپر ہے ان کی، 600-700 صفحے کی کتاب ہے ان کی. تیسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات محبت کے اندر دل ٹوٹتے ہیں، ضرور انسان کسی نہ کسی تکلیف سے ضرور گزرتا ہے. تو اگر یہ چیز اتنی اچھی ہو شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد جتنی محبت بڑھتی ہے اتنے زیادہ خیر و بھلائی ہوتی ہے، اس میں نیکی ہوتی ہے، اس میں اتنی اچھائی بڑھتی ہے. اور شادی سے پہلے جتنی محبت ہو بڑھتی، جتنی زیادہ اسٹرانگ محبت ہو، اور انسان کے لیے اتنی ہی تکلیف دہ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. معشوق کا نظر ادھر کر دینا اور اوائڈ کر دینا وہ بھی قتل ہوتا ہے انسان کے لیے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو بیٹھ کے دیکھتے جائے یار کیا ہوتا ہے. لیکن شادی سے پہلے اگر ایک بندہ اگنور بھی کر دے تو کچھ لوگوں کے لیے رات نیند نہیں آتی ان کو. چھوٹی چھوٹی باتیں. پھر دوسری بات یہ کہ محبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ سے باؤنڈ نہیں ہے، اس کے پاس کیا ایسا مورل سٹینڈرڈ یا کنڈکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے. وہ اپنے آپ کو کیوں اپنے آپ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے یا کرے گی؟ نہیں کرے گی. یعنی کیا چیز ہے وہ؟ اللہ سے ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا. ایک مسلمان کے لیے تو اللہ کا ڈر ہوگا نا کہ اگر میں نے اس سے وعدہ کیا، کمٹمنٹ کیا، تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی سنسیئر ود دس پرسن. لیکن اگر اللہ کی طرف سے ڈر نہیں ہے اور آلریڈی یہ گناہ کا کام ہے تو بھائی یعنی کیا وہ ایسی چیز ہے جو اس کو روکے گی صرف ایک مرد کے ساتھ یا ایک عورت کے ساتھ تعلق رکھنے میں؟ سنسیرٹی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. سنسیرٹی ہمیشہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ خیر ہوتی ہے. دیکھیں الحمدللہ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو شادی کرتے ہیں، شادی کے بعد ہماری بیویاں یا ایون ہماری وائفز ہیں، ان کے ہسبینڈ، ہم لوگ، ہمیں کیا چیز روک رہی ہے گناہ کرنے سے؟ کیا چیز روک رہی ہے کسی دوسری کے ساتھ تعلقات رکھنے سے؟ اللہ تعالیٰ سے نا. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے نا جو چیز روک رہی ہے. تو فار ایگزامپل اگر وہ ڈر نہیں ہے، اگر میرا ریلیشن شپ اٹ سیلف حرام کا ریلیشن شپ ہے، میں اس کے اندر پڑا ہوا ہوں، بھائی ایک حرام ہے تو ایک اور حرام کرنے میں مجھے کیا مشکل لگے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے میجورٹی آف دا ٹائم جو اس طرح کی محبتیں ہوتی ہیں جو وداؤٹ نکاح یا میرج کے باؤنڈ سے، اس کی جو حدود ہیں اس سے باہر ہوتی ہے، وہ اٹ سیلف گناہ کا کام ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ گناہ کر رہا ہو، اللہ معاف کرے، تو کہے کہ جی میں حلال وے سے ذرا گناہ کر لوں، کہ جی میں سود کا کام کر رہا ہوں کاروبار، لیکن یار میں ایماندار بہت ہوں، حساب پورا میں پیسے پورے دوں گا آپ کو اور لوں گا پورے. تو وہ آگے اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. تو اس کے لیے کیا موٹیویشن ہوگی کہ میں اگر ایک 2 نمبری کر رہا ہوں تو میں دوسری 2 نمبری بھی کر لوں. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گناہ جو ہے وہ جس طریقے سے نیکیاں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں نا، گناہ بھی ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اسی طریقے سے کہ ہیوملیشن بھی بہت ہوتی ہے. شادی سے پہلے محبت میں انسان کو اکثر ہیوملیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ ہمارے دینی کلچر میں آپ مجھے خود بتائیں، کبھی آپ میں سے کوئی بندہ، کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی بڑے فخر سے جا کے گھر میں کہہ سکتی ہے کہ جی مجھے فلاں لڑکے سے بڑی محبت ہے؟ جی نہیں کہہ سکتی نا. ٹھیک ہے. یہ حیا والی چیز ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کی بہن آپ کو آ کے کہے جی مجھے فلاں لڑکے سے بڑی محبت ہے، تمہارے دوست سے بڑی محبت ہے؟ نہیں، آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، رائٹ؟ تو یہ ایک سم تھنگ دیٹ از ورتھی آف ہیوملیشن ایز ویل. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ معاف کرے، جب اللہ تعالیٰ بھی انسان کے گناہ کو نا کچھ دیر تک چھپاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے پھر انسان کو ایکسپوز اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جو انسان ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم فلاں تعلقات ہم نے کسی کے ساتھ قائم کیے اور ہم چھپا سکتے ہیں، کتنی دیر چھپا سکتے ہیں آپ؟ ایک وقت آئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے پردے کو جب ریویل کر دیں گے تو اللہ معاف کرے، پھر ایسی ہیوملیشن ہے. اور میں بتاؤں یہ وہ چیزیں جو انسان کو کبھی بھولتی نہیں ہیں. یعنی یہ والی جو چیزیں ہیں نا، جو ریلیشن شپ یا اس طرح کے اللہ معاف کرے زنا والے معاملات ہیں، یہ اگر ایک بندے کے بارے میں ثابت ہو جائیں، اللہ معاف کرے، تو پھر وہ پوری زندگی کے لیے ایک داغ ہوتا ہے. مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کی باتیں. مرد کے لیے بھی وہ داغ ہے، عورت کے لیے بھی داغ ہے، اللہ معاف کرے. تو ہیوملیشن، اور اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ معاف کرے گناہ میں انسان پڑ جائے تو پھر آخرت میں اس کے لیے عذاب، وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ شیطان جو ہے، سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں، یاد رکھیے گا
حلال کی جو لذت ہے نا، حلال کی لذت وہ انسان کو تبھی صحیح معنوں میں ملتی ہے جب انسان حرام سے بچے. اور جب بہت زیادہ آپ حرام کے اندر انوالوڈ ہو جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ حلال کی لذت آپ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے جن لوگوں کو یہ ملٹیپل پارٹنرز رکھنے کی یا اس طرح کی عادت اور لت پڑ جائے نا، معذرت کے ساتھ شادی ان کا مسئلہ حل نہیں کر پاتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں شادی کر لیں جی مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسی بات نہیں. شادی جو ہے وہ مسئلہ حل نہیں کر پاتی، کیونکہ حرام کر کر کے اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے، اس کے برین نے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے اس ناج پہ چلا دی ہے کہ اب اس کے لیے جو حلال ہے، جو جائز چیز ہے، اس میں وہ مٹھاس اور لذت اور نیکی کی جو اچھائی اور لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے. He cannot fixate himself or he cannot be sincere with one individual. He has to get it. اور اللہ معاف کرے پھر ایسے لوگوں کے لیے، ان کی گھر تمام یعنی فیملی بیچاروں کے لیے، وائف جو اس کا اسپاؤس ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ فیمیل ہو، اگر اس کو بھی یہ عادت پڑ گئی ہے، لذت پڑ گئی ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا، جو شادی کی کنڈیشنز اللہ نے رکھے ہیں، اللہ نے کہا فَانْكِحُوهُنَّ، نکاح کرو ایسی عورتوں سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی اجازت سے، ان کے ولیوں سے اجازت لے کے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کا حق مہر دو، بالمعروفی، جو معروف طریقے کے مطابق ہے. وہ کون سی ہونی چاہیے؟ محصنات. پہلی چیز، پہلی کیٹیگری ہے ایسی خواتین جو محصنات، جو محسنہ ہو، پاک، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. اگر ایک ایسی عورت آپ کو مل جائے جو ہو تو بہت خوبصورت، بہت یعنی آپ کے لیے بھا جائے، لیکن اگر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی نہیں ہے تو آپ کو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے. The same goes with the men as well. کیونکہ قرآن مجید میں محسنین غیر مصافحین کے بھی احکام ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی احکام ہے. یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے صرف عورتوں کے لیے سٹینڈرڈز رکھے، نہیں، مردوں کے بھی یہی سٹینڈرڈز ہیں. اگر کسی عورت کو پتہ چل جائے کہ یہ مرد جو ہے یہ اپنی پاک بازی کی حفاظت نہیں کرنے، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرنے والا، ہی از ناٹ وردی آف میرج، نو میٹر کہ آپ اس کو کتنا مرضی اچھا سمجھتے ہیں. قرآن نے سٹینڈرڈ دے دیے. پہلی بات محسنات غیر مصافحات. صفاحہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ہمارے استاد جو ہیں شیخ انس، آپ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، میرے استاد ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں محسنات جو ہوتے ہیں، مصافحات، وہ خواتین ہوتی ہیں جن کے لیے میرج از آل اباؤٹ فزیکل ریلیشن شپ. دیر از نتھنگ مور ٹو اٹ. آل دے سیک از جسٹ دس. ایون مرد بھی محسنین غیر مصافحین، اللہ نے مردوں کے لیے بھی یہ اسٹینڈرڈ دی ہے. ایسا بندہ جو صرف اپنی لذت پوری کرنے کے لیے کر رہا ہے، ہی ڈز ناٹ ہیو اینی کنٹینٹ اور اینی انٹینشن ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. یعنی اس کے لیے شادی از جسٹ اے میکینیکل تھنگ. شادی از ناٹ جسٹ اے میکینیکل تھنگ، اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ اے فزیکل ریلیشن. اس کے اندر بہت سی چیزیں انوالوڈ ہیں. اس کے اندر جیسے کہا نا مودۃ و رحمہ، محبت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، ایک عظیم مقصد کو، ایک فیملی کو بڑا بنانا اور اللہ کے سامنے اس امت کے اندر خاص طور پہ ایک کنٹریبیوشن کرنا، پروڈکٹیو فیملی یونٹ بنانا. دس از what the institution of marriage is all about. It's not just about having a physical desire being fulfilled. That's it. یہ ایسی بات نہیں. اور تیسری چیز ولا متخذات اخدان، اور ایسی لڑکیوں سے بھی نہ شادی کرو جو خفیہ دوستیاں کرتی ہیں. خفیہ دوستی کرنا یہ گناہ کا کام. تو جو بندہ سمجھتا ہے کہ خفیہ دوستی، بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے، میں تو مطلب دوستی کر رہا ہوں نا، میں نے زنا تو نہیں کیا. ولا متخذات اخدان، قرآن مجید کہتا ہے یہ بھی گناہ ہے. مردوں کے لیے بھی ایسے مرد جو خفیہ دوستیاں کرتے ہیں، they are not worthy of marriage. آپ کو بظاہر بہت اچھے لگیں گے، سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹینڈرڈز قرآن کے کتنے واضح ہیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، سبحان اللہ. کتنے ہم اللہ معاف کرے گناہ گار ہیں سارے مرد. میں سیدھی سی بات کہوں گا، ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر شاید ہی، میں کہتا ہوں بہت ولی اللہ آج بہت بڑا ولی اللہ ہوگا جو اس چیزوں سے بچا ہوا ہے اور اپنے آپ کو جس سے بچایا ہوا ہے جان بوجھ کے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی ہے کہ سبحان اللہ، یہ پاک حیا اور پاک بازی کی مثال ہے. یہ میں کہتا ہوں بندہ بڑا پاک باز ہے، ہمیں لا کے دکھائیں ایسا پاک باز، ایسا بندہ جس کی نظروں کی حفاظت، جو نظروں کی حفاظت کرنے والا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، سب کچھ وہ دیکھ سکتا ہے، کوئی اس کو منع بھی نہیں کر رہا اس کی نظروں کو، لیکن وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا دیتا. اس کو عورت کی طرف سے بہت زیادہ انویٹیشنز مل رہی ہیں، ہر قسم کی انویٹیشن مل رہی ہے.
لیکن وہ صرف کس چیز سے؟ اللہ سے. وہ آپ کو میں نے حدیث سنائی تھی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 وہ لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر وہ شاب، ایک تو یہ ہے کہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، کہ ایک ایسا مرد ہو جس کو ایک ایسی عورت دعوت دے گناہ کی جو بہت خوبصورت بھی ہو اور بہت اچھے سٹیٹس کی بھی ہو، سوشل سٹیٹس والی بھی ہو، بہت اچھی فیملی سے اس کا تعلق ہو. کیونکہ انسان بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے ان چیزوں سے. خوبصورتی، امیجن کریں ایک عورت ہے بہت نچلے گرانے کی ہے، obviously بندہ اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں اسے فیل ہوتا، خاص طور پہ جیسے آپ سلمز وغیرہ کے علاقے، بہت کم لوگ ہیں جو سلمز وغیرہ میں جائیں گے اور جا کے وہاں پہ جا کے نا اپنے آپ کو سیکشولی اٹریکٹ ہوں گے یا فزیکلی اٹریکٹ ہوں گے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. اگرچہ وہاں پہ بھی حسن ہوتا ہے ڈیفینیٹلی، حسن اللہ نے صرف امیروں کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، لیکن عام طور پہ چونکہ سوشل سٹیٹس اتنا نچلا ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا. اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں تو وہ بھی چل جاتا ہے بہت زیادہ، اللہ معاف کرے، اس طرح کے گناہ بھی موجود ہیں، سبحان اللہ. لیکن دوسری چیز ایک اچھی فیملی کی خاتون، اور دوسری بات بہت خوبصورت بھی ہو، وہ جمال، اور وہ بندہ کیا کہے انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ اس گناہ سے رک جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب. دیکھیں مرد تو عورت کو بہت زیادہ پیچھا کرتا بھی ہے، لیکن عورت جب خاص طور پہ مرد کو بلائے اور پھر مرد نہ کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. مرد اگر عورت کو دعوت دے تو عام طور پہ اللہ نے عورت کے اندر حیا رکھی ہے، شرم رکھی ہے، عام طور پہ وہ ان معاملات میں انیشیٹ نہیں کرتی، اس کے اندر شرم اور وہ رکاوٹ ہوتی ہے، بہت سی انسیکیورٹیز بھی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ پیچھا رکھتی ہے. مرد ہمیشہ آگے بڑھتا ہے ان معاملات میں. لیکن امیجن کریں کہ خوبصورت عورت، بہت مالدار اچھی فیملی کی عورت، وہ انسان وہ اس کو فورس کر رہی ہے گناہ کی، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ ایسا نوجوان جو ہے نا، یہ پہاڑ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ 3 لوگ جن کو، بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا آج. حدیث پڑھ رہے تھے کتاب النکاح، مجھے آج بھی یاد ہے. تو ہمارے جو استاذ ہیں نا، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا. وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا یہ جو انڈیا پاکستان کی جب جنگ ہو رہی تھی، یعنی جنگ تو نہیں، جب یہ پارٹیشن کا معاملہ تھا، تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی ایک دم. تو ہوا یہ کہ ایک مسلمان فیملی کی ایک لڑکی تھی، تو شی واز اسٹرینڈڈ، وہ گھر وغیرہ اس کا آکوپائی کر لیا گیا، اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ they were trying to actually get out of the country and they were trying to migrate. تو ہوا یہ کہ وہ کسی وجہ سے وہ جدا ہو گئی، علیحدہ ہو گئی اپنی فیملی سے. اکیلی نوجوان لڑکی تھی، خوبصورت لڑکی تھی، کافی مسلمان تھی. تو ہوا یہ کہ رات پڑ گئی، تو شی واز ہائیڈنگ ایٹ سم پلیس. تو رات ہو گئی، تو رات کو ٹھنڈ بھی تھی. میں سوچا کہ میں کسی جگہ پہ جا کے ریفیوج لوں، تو اسے کوئی جگہ نہیں ملی. اب ظاہر ہے ایک بچی ہے، اب اس کو، بچی سے مراد لڑکی ہے، اب اس کو یہ بھی ٹرسٹ نہیں ہے کہ میں کسی کے گھر جاؤں. ان کو پتا ہو کہ جی میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی ہے نہیں، اور اس ٹائم تو آپ پتہ ہے جو حالات تھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اس کو نا ایک مسجد نظر آئی، تو وہ مسجد میں چلی گئی. تو اس نے کہا مسجد میں شاید ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ. عام طور پہ مسجد کے بارے میں ہماری بھی یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ جو ہے وہ گناہ سے بچا جا سکتا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ خاتون جو ہے، وہ لڑکی جو ہے، چلی گئی اس میں مسجد میں. اچھا جب مسجد میں گئی تو وہاں پہ اس نے کیا دیکھا کہ مسجد کے پاس ہی نا سائیڈ پہ ایک کمرہ تھا، اور اس کمرے کے اندر ایک نوجوان لڑکا موجود تھا. ہی واز ریڈنگ اے بک، کوئی اپنی، ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، ایک طالب علم تھا، بیٹھا ہوا تھا. تو وہ لڑکی آئی اور اس نے اسے کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، تو میں رات یہاں پہ گزار سکتی ہوں آپ کی اجازت سے؟ میرے پاس کوئی اور نہیں ہے اور مجھے کہیں اور سیف پروٹیکشن والی جگہ نہیں ملتی، تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ سے کہا بیٹھا لیں. اچھا اب ہوا یہ کہ وہ لڑکا کہتا آپ وہ پیچھے بیٹھ جائیں اور یہ چادر لپیٹ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ میک یور سیلف فیل کمفرٹیبل. اور وہ خاتون بیٹھ گئی، ڈر کے، بچی بھی تھی، ینگ بھی تھی. اب وہ لڑکا بھی نوجوان تھا، اور وہ کہتے کہ وہ ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ اس نے نا ایک وہ موم بتی چلائی ہوئی تھی، اور موم بتی کے چلانے کے ساتھ نا ہی واز جسٹ ریڈنگ. تو کہتے ہیں کہ اس نے 1-2 دفعہ نا اس کو دیکھا ہے لڑکی کو. اب امیجن کریں کہ اندھیرا روم ہے، رات کا کمرہ ہے، کوئی بیچاری لاوارث ہے، کوئی اس کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں،
اور ان حالات کے اندر کون بندہ جو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پرواہ کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ نہیں. تو کوئی یعنی قوانین یا قانون یا لا اس کی بھی کوئی امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشن اس ٹائم پاسبل نہیں ہوتی. تو ایسے موقع کے اوپر ایک بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے کسی عورت کے ساتھ. تو وہ بیٹھا رہا تو اس نے ایک دفعہ دیکھا، اس کے بعد اس نے نا کیا کرنا شروع کر دیا، آگ کو نا ایسے پکڑنا شروع کر دیا ایسے کر کے. تو کہتے ہیں ایسے پوری وہ پڑھتا رہا، پھر ساتھ پڑھتا رہا، رات گزر گئی. پوری رات گزر گئی تو اس کے بعد صبح ہوئی اور وہ اللہ کی طرف سے وہ اس کی جو فیملی تھی وہ آگے ڈھونڈتے اور انہیں پتہ کیا تو ان کو اپنی بیٹی مل گئی اور وہ اس کو لے کے چلے گئے. اب ہوا یہ کہ جب لے کے گئے تو کچھ دیر بعد، کچھ مہینوں بعد یا کچھ ٹائم کے بعد اس لڑکی کا باپ آیا اس کے پاس، اس ینگ لڑکے کے پاس، اور اس نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور شکریہ ادا اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کی حفاظت کی، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر لوں، اور یہ میری بیٹی کی بڑی خواہش ہے اس بارے میں. تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا جی بالکل. وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اچھی فیملی سے بھی اس کا تعلق تھا، تو وہ اس نے قبول کر لیا اور ان کا نکاح ہو گیا. تو جب نکاح ہوا تو جب وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا، بڑی خوشی ہوئی دونوں کو آپس میں شادی کر کے. تو اس کی لڑکی نے، اس کی جو لڑکی تھی، ینگ لڑکی تھی، جو اس کی وائف تھی، اس سے پوچھا کہ رات کو میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے مجھے ایک دو دفعہ دیکھا، اور اس کے بعد آپ نے آگ پہ اپنی انگلیاں گرم کی تھیں یا اس کو پکڑا تھا، تو وہ کیوں کیا تھا آپ نے؟ اور میں بڑی متاثر ہوئی تھی کہ آپ نے پوری رات جو ہے اس کے بعد سے مجھے دوبارہ نہیں دیکھا، اور پوری رات آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، حالانکہ میں اکیلی تھی، آئی واز ولنریبل. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ کی خوبصورتی سے میں اتنا متاثر ہوا کہ میرے دل میں بہت گناہ کی جو ہے نا وہ چاہت بڑھی، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ مجھے لگا کہ شاید میں برداشت نہیں کر سکوں گا، میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا، پوری رات کو نا گزار نہیں سکوں گا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی. میں نے کیا کیا کہ وہ جو ساتھ موم بتی تھی نا، میں نے اپنی انگلیوں کو نا وہاں پہ آگ پکڑنے کی کوشش کی، اس کو ٹچ کیا اور اس کی گرمی کو فیل کیا، اور میں نے اپنے آپ سے یہ کہا کہ یہ آگ کا ایک فلیمس ہے چھوٹا سا. امیجن کرو کہ کل کو اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینک دے اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہنا پڑے، اس سے بڑھ کے آگ میں. تم دنیا کی اس آگ کو کچھ سیکنڈز کے لیے نہیں برداشت کر سکتے، تو امیجن کرو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں کس طریقے سے تم برداشت کرو گے. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید، اور کہتے ہیں اسی چیز کی وجہ سے جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے پھر اس ٹائم اتنا خوف آیا اللہ سے کہ وہ جو گناہ کا جو تھا نا، ایک جو چاہت تھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی. تو اچھا وہ لڑکی جو تھی اس نے جو اس سے شادی کی تھی وہ بھی اس چیز سے متاثر ہو کے کی تھی، حیا سے. تو ہمارے استاذ نے پھر نا ایک حدیث سنائی ہمیں اس کے بعد، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک شیئا للہ، وہ بندہ جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا، اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑا، حالانکہ وہ چیز اس کو بہت پسند ہے، وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس سے بہتر کوئی چیز عطا کرتے ہیں، یا تو وہ عطا کرتے ہیں یا اسے بہتر عطا کرتے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ اس بندے نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس چیز کو چھوڑا، اور یہ سوچتے ہوئے نہیں کہ پتہ نہیں مجھے کل کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے نہ صرف وہ لڑکی بھی اس کو دے دی حلال وے میں، حلال طریقے میں، اور اس کے لیے کتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا، اتنے بڑے گناہ سے اللہ نے اس کو بچا لیا، اور کتنا بڑا وہ ولی اللہ ہوگا. آپ امیجن کریں کہ جس نے اپنے آپ کو اس طریقے سے روکا. آپ کو پتہ ہے وہ ایک اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہے، وہ جو 3 بندے جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا. وہ غار میں جو پھنسے تھے 3، آسمان سے بارش ہوئی، طوفان آ گیا، اور طوفان کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے وہ غار کے منہ پر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی دعا کرتے ہیں کہ جس کا وسیلہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس گناہ سے، اس مشکل سے نکال دے. تو ان میں سے ایک نوجوان نے کیا دعا مانگی تھی آپ کو پتہ ہے؟ اس نے نوجوان نے یہ دعا مانگی تھی، اس نے کہا تھا کہ اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ مجھے اپنی کزن تھی اس سے بہت محبت تھی. یہ کزن والی بات آ گئی، مجھے اپنی کزن سے بہت محبت تھی. تو کہا کہ اللہ میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اپنا کوئی ریلیشن رکھوں. تو وہ اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی، تو وہ اپنی حیا کی حفاظت کرنے والی تھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجبوری کی وجہ سے وہ اتنی مجبور ہو گئی، فائنینشیل نیڈ کی وجہ سے، کہ وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اسے کہا کہ تم ایسا کرو، میری فائنینشلی کچھ مدد کر دو. تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے موقع مل گیا،
اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری فائنینشیل ہیلپ کر دیتا ہوں، میں تمہاری فائنینشیل ہیلپ کر دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے تمہیں کیا کرنا ہوگا، میرے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا۔ تو وہ بندی بیچاری بڑی اس کا دل ٹوٹا، لیکن اتنی مجبور ہو گئی، باقاعدہ حدیث میں تفصیل موجود ہے، آپ پڑھیں کہ وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ شی کمپلائڈ، اور اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور اللہ جب تجھے پتہ ہے کہ وہ باقاعدہ جگہ اور ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا کہ تم نے فلاں ٹائم پہ ملنا ہے، فلاں جگہ پہ ہم یہ کام کریں گے، جب وہ لڑکی آئی اس کی کزن اس ٹائم پہ اور اس جگہ پہ، اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے، تو اس وقت جب وہ یہ کام کرنے لگا نا تو اس لڑکی کے منہ سے چیخ نکل گئی، اور چیخ نکلتے ہوئے اس نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو چیز اللہ نے تمہارے حق میں نہیں رکھی، جو چیز اللہ نے تم پر حلال نہیں کی، اس پہ تم جو ہے نا حد سے نہ بڑھو۔ مطلب الفاظ مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ، لیکن معنی کچھ اس طرح کے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو اللہ اس وقت اس عورت کی، اپنی اس کزن کی بات، حالانکہ میرے پاس سب اختیار تھا، I was about to do that، اس نے مجھے روکنا نہیں تھا، لیکن اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا ایمان کی وجہ سے، اور اتنا زیادہ وہ انفلوئنس ہوئے اس جملے سے، اللہ کے نام سے، کہ اللہ نہ صرف میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس گناہ کو نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا، اس کو میں نے وہ پیسے بھی دیے، اس کی مدد بھی کی۔ اللہ وہ میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، تجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی اس میں مجھے پرسنل بینیفٹ نہیں تھا، بلکہ میں اپنے پسند کے خلاف جا کے میں نے یہ کام کیا۔ اللہ اگر تجھے واقعی وہ میرا کام پسند آیا تو ایسا کر کہ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدہ پھر وہ پتھر ہٹ گیا تھا، وہ تیسرا بندہ تھا جس نے یہ دعا کی تھی۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، یہ چھوٹی نہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، یہ انسان کا اصل کردار اور اصل انسان کا جو کیریکٹر ہے نا، یہ ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت سی چیزیں اور بھی بتانی تھی، اللہ کی طرف سے بس وہ باتیں اس طرح کی ذہن میں آ گئی میرے، تو بس وہ بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ بتانا یہ ہے کہ محبت جو ہے نا، یہ دل جو ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ دل، اس میں ایمان موجود ہے، یہ دل کوئی چھوٹی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کی حفاظت جو ہے نا، وہ آپ پر اللہ نے ڈالی ہے کہ اس کی حفاظت آپ نے کرنی۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا دل فارغ ہوگا، آپ اپنے دل کے ارد گرد جو ہے وہ ڈیفنسز کھڑے نہیں کریں گے، تو یہ پھر اس طرح کی چیزوں کا شکار ہوگا۔ ون آف دا میجر کازز آف عشق اور یہ سارے ریلیشن شپس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نظر کی حفاظت ایک تو ہے، دوسری چیز ہے اپنے دل کو فارغ رکھنا، اپنے دل کو خالی رکھنا، اپنے آپ کو بزی نہ کرنا، ڈسٹریکٹ نہ، اپنے آپ کو مصروف نہ کرنا۔ جو فارغ لوگ ہوتے ہیں نا، عام طور پہ وہ اس طرح کے گناہ پڑھتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں العشق حرکت قلب فارغ، عشق جو ہے یہ ایک فارغ دل کی کام ہے، اس کی عمل ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وغیرہ بھائی، میں بہت کوشش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بہت کوشش کی ہے، بہت دعائیں کی ہیں، میں اس کو نہیں بلا پاتا یا بلا پاتی، امپاسبل ہے۔ سبحان اللہ، یقین کرے اس کا کوئی حل نہیں ہے سوائے اللہ سے دعا کے، اور کوئی۔ آپ مجھے خود بتائیں، ایک بندہ اگر اس میں ہے تو میں اس کو کوئی گولی دے سکتا ہوں جس سے یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اس میں پھنس جاتا ہے نا، پھر اس سے نکلنا بہت مشکل کام ہے، اللہ معاف کرے۔ لٹرلی اٹس جسٹ گوئنگ ٹو ٹیک یور لائف، مطلب پوری زندگی میں ایک بہت بڑا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کی شادی بھی ہو جائے، بعد میں جا کے یہ فیلنگز جو ہے نا کسی وقت دوبارہ بھی ٹریگر ہو جاتی، اتنا خطرناک معاملہ، اتنا سینسٹیو معاملہ، اور ہم اپنے دل کو ہر ایک کو دے ہی جا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک تو ایموجی بہت دیتے ہیں ہم، کچھ 600 دل دے دی، پھر ماشاءاللہ اپنی فرینڈز کو بھی بہت ہم نے دل دیے ہوئے ہیں نا، بڑے ہر دوسرے کو جا کے ہم اپنا دل دے رہے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو دل آپ کو اللہ نے ایک ہی دیا، اس کو حفاظت کریں اور اس سے بچیں انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ اگلے ٹاپک پہ، اگلی بار اس پہ مزید تھوڑی سی ڈسکشن کریں، کچھ کازز پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے اس پہ نکل سکتے ہیں، اور کون کون سی چیزیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس میں پریکٹیکلی، تاکہ ہم اس طرح کے معاملات میں خاص طور پہ دوسروں کو بھی گائیڈ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فتنوں سے اور آزمائشوں سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔